سورۃ نساء آیت نمبر 34 کا 4 پارٹ. واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعناکم فلا تبتغوا علیہن سبیلا. ترجمہ میں نے پارٹ نمبر 1 میں کر دیا تھا. یہاں ذکر آ رہا ہے کہ اگر آپ ڈرتے ہیں ان عورتوں کے نشوز سے. نشوز کا لغوی معنی بلندی یا ارتقاء یا اٹھان اور ابھار کی ہیں، خصوصاً جب کسی چیز میں یہ اٹھان تحرک اور ہجان کا نتیجہ ہو. مثلاً عورت اپنے خاوند کو اپنا ہمسر یا اپنے سے کم تر سمجھتی ہو یا اس کی سربراہی کو اپنے لیے توہین سمجھ کر اسے تسلیم نہ کرتی ہو، اس کی اطاعت کے بجائے اس کی کج بیسی کرتی ہو، خندہ پیشانی سے پیش آنے کے بجائے بدخلقی سے پیش آتی ہو اور سرکشی پہ اتر آتی ہو، بات بات پر ضد اور ہٹ دھرمی دکھاتی ہو یا مرد پر ناجائز قسم کے توہمات لگاتی ہو، یہ ساری باتیں نشوز کے معنوں میں داخل ہوتی ہیں. اسی طرح نشوز یعنی مختصر آپ کہہ سکتے ہیں بد اخلاقی، شوہر کو حقیر سمجھنا، بغاوت پہ اتر آنا، بات بات پہ روٹ کے میکے چلے جانا، شوہر کا حق ادا نہ کرنا، بدسلوکی کرنا، اور کچھ نے اس کو دوسرے مردوں سے چھپی دوستیاں بھی کہا ہے. تو جیسا میں نے کہا نا، نشوز کے لفظی معنی اونچا ہونا، چڑھائی کرنا. عورت کے نشوز کا معنی خاوند سے بغض رکھنا اور اس کی اطاعت سے اپنے آپ کو اونچا سمجھنا. عورت کا مرد پر بڑا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. عورت نافرمانی کا رویہ اختیار کرے تو عورت کو ان حالات کے مطابق 3 چیزوں کا اختیار ہے. تینوں یکے بعد دیگرے ہیں، اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں. نصیحت کرے، اب نصیحت نہیں کہ گھنٹے بعد اس کو مارنا شروع کر دیا. نصیحت کر کے ٹائم دے، بار بار نصیحت کرے، بارہا کوشش کرے، یہاں تک کہ جب اس سمجھ جائے کہ یہ کسی صورت بھی کوئی نصیحت اس کو فائدہ نہیں دیتی اور یہ نصیحت اس کو مزید بگاڑ رہی ہے یا یہ زیادہ عورت چوڑی ہوتی جا رہی ہے. تو دوسری ہے کہ ایک ہی بستر میں رہ کے انہیں چھوڑنا، یعنی اسی کمرے میں اپنا بستر علیحدہ کر دے یا اس کو کہ وہ بیڈ سے دوسرے بستر پہ چلی جائے. کمرہ چینج کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، بستر چھوڑنے کے لیے کہا گیا. کمرے سے یا گھر سے نہیں نکالنا. اس سے عورت کو بڑی انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ آج میں اتنی بری ہو گئی ہوں کہ میرا شوہر مجھے اس بستر پہ سلانا بھی پسند نہیں کرتا اور میرے وجود سے اتنا خائف ہو چکا ہے. اور یہ بھی کچھ عرصے رکھے اس چیز کو، یہ نہیں کہ ایک دن رکھا اور دوسرے دن کہ یہ تو ابھی نہیں سدھری. جتنا اس میں اسٹیمنا ہے، جتنی اس میں قوت ہے، وہ کچھ عرصے کے لیے یہ بھی کر کے دیکھیے. اگر عورت کو احساس ہو اپنی غلطی کا اور وہ نرم ہو جائے اور وہ پلٹ آئے تو ویل اینڈ گڈ. اب وہ بھی نہیں ہو رہا تو تیسری چیز ہے مارنا. اب مارنا کیسا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ناگزیر حالت میں مارنے کی اجازت دی، مگر فرمایا چہرے پہ مت مارو، اس سے بدصورت نہ کو، اور اس سے مت چھوڑو مگر گھر میں. اسی طرح ایسی مار سے بھی منع کیا جس سے سخت چوٹ آئے، اور فرمایا تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جس طرح غلام کو مارتے ہیں، پھر دن کے آخری حصے میں اس سے تعلق بھی قائم کر لیتے ہیں، یہ سنی صحبت. بعض روایت سے آپ کہہ لیں کہ جیسے مسواک مارنا، یعنی اخبار اٹھا کے پھینکنا، مار دینا اس کی طرف، کوئی بکس ہلکی پھلکی. اصل ہے کہ اس کو باور کروانا، اسے احساس دلانا کہ کس کاموں میں پڑ چکی ہو، کیا کر رہی ہو کہ آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ شوہر نے اخبار اٹھا کے آپ کو مار دی. کیونکہ یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ کٹ کے رکھ دینا، کھال اتار دینا، گرم کوئی چیز مار دینا، چھری مار دینا، ہڈی توڑ دینا، آنکھ پھوڑ دینا، سر پھاڑ دینا، سٹیچز آئے. یہ کسی جگہ بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے. اور اس پہ آگے بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور اگر وہ اطاعت کرنے لگ جائیں وَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا،
یعنی اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں تو پھر ان پہ زیادتی کا کوئی راستہ نہ نکالو، یعنی ان کو طنز نہ کرو، تنگ نہ کرو، خلا نہ لینے پہ مجبور کرو، طلاق نہ دو، انہیں کرٹیسائز مت کرو کہ آپ سدھری ہو مار کھا کے، وہ انسان کو پھر بہت ہی غصہ آتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں مارنا گو کے مباح ہے، یعنی اس کا ثواب اور اجر یا سنت موقدہ، غیر موقدہ یا واجب یا مستحب نہیں ہے، مباح ہے، نہ ثواب نہ گناہ۔ لیکن وہ جو مار میں نے پہلے کہی نا، اس مار کا بڑا گناہ ہے، یہ ہلکی پھلکی اس کو ذرا شرمندہ کرنے کے لیے، مگر نہ مارنا افضل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دور میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، عورتیں آپ کے اس حکم کو سن کر مردوں پہ دلیر ہو گئی ہیں، تو اس پر حضور نے انہیں مارنے کی اجازت دی۔ اب مردوں کی طرف سے دھڑا دھڑ مار پیٹ شروع ہوئی، بہت سی عورتیں شکایتیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو آپ نے لوگوں سے فرمایا سنو، میرے پاس عورتوں کی شکایت پہنچی، یاد رکھو تم میں سے جو اپنی عورتوں کو زد و کوب کرتے ہیں وہ اچھے آدمی نہیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ازواج کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ لیں کہ ایسی عورتوں کی ترتیب وار 3 قسم کے اقدام کی اجازت ہے۔ پہلا نرمی سے سمجھائیں، ابھی ڈانٹ ڈبڑ کے سمجھائیں گے تو ڈبل غصہ آئے گا، بچہ بھی تو دیکھو چڑ جاتا ہے نا، محبت شفقت اور پیار سے سمجھائیں۔ پھر اگر وہ نہیں سمجھ رہی، نہیں اثر قبول کاری، تو بیڈ پہ الگ کریں، کمرے میں یعنی بستر الگ کریں، کمرے سے ادھر نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، اگر پھر بھی وہ سمجھ نہیں پا رہی اس چیز کو، شوہر کی ناراضگی کو نہیں سمجھ پا رہی، تو پھر تیسری اور آخری سزا مارنے کی ہے، مگر چند شرائط کے ساتھ، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، عورتوں کے متعلق نیک سلوک کی وصیت قبول کرو، وہ تمہارے پاس صرف تمہارے لیے مخصوص ہیں، اس کے سوا تم ان کے کچھ بھی مالک نہیں، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کو آئیں۔ اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں پستوں سے علیحدہ کر سکتے ہو اور اس طرح مار سکتے ہو کہ انہیں چوٹ نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کو مارو نہیں، نہ اسے برا بھلا کہو، نہ اسے چھوڑو، مگر گھر میں، یعنی گھر میں ہی اسے اپنے بستر سے علیحدہ سلاؤ، گھر سے مت نکالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو یوں نہ مارے جیسے اپنے غلام کو مارتا ہے، پھر ان دن کے آخر میں اس سے تعلق قائم کر لیتا ہے۔ یعنی اگر مارنے کے بغیر عورت کے رائے راست پر آنے کا کوئی امکان نہ ہو تو یہ سوچ کر مارے کہ ممکن ہے رات کو اسے بیوی کی ضرورت پیش آ جائے اور اسے منانا پڑے۔ دوسرا یہ کہ ایسے غلاموں کی طرف بے تحاشا نہ مارے، اور ایک حدیث کے مطابق کسی کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنی بیوی یا ملازمہ یا بال بچوں کو منہ پہ مارے۔ اور تیسری پابندی یہ ہے کہ ایسی نہ مارے جس سے اس کی بیوی کو کوئی زخم آ جائے یا کوئی اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے۔ یہ حدود اور قیود کے ساتھ خاوند کو ایسی اضطراری حالت میں بیوی کو مارنے کی اجازت دی گئی۔ مذاق نہیں بن گیا کہ ہر کوئی کہتے ہیں جی قرآن نے تو اجازت دی ہے بیوی کو مارنے کی، پہلی باتیں چھوڑ دیتے ہیں، محبت شفقت نرمی سے جو سمجھانا ہے، پھر کمرے میں جو بستر علیحدہ کرنا ہے سب چھوڑ دیتے، تیسری چیز کوٹ کرتے ہیں، اور پھر مجھ سے عورتوں کے دماغ خراب کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو اسلام نعوذ باللہ کتنا ظالم مذہب ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا عورتوں کو مارو، پہلی باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور تو سب سے بڑی بات کن عورتوں کو مارو، اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیے گا، نشوز والی آپ کے لیے نہیں آیا، شرفا بہترین خاندانی ان کے لیے نہیں آیا، یہ سزا کن کے لیے ہے؟ نشوز والی عورت کے لیے۔ آپ نشوز والی عورت نہیں ہے، اس لیے فوراً کہیں کہ بالکل مارنے کی اجازت نہیں ہے، جب کہیں کہ ہے تو کو پھر ان عورتوں کے لیے جو نشوز کرتی ہیں، پہلے نشوز تو دیکھ لو، یہ تو نہیں کہ ہر عورت کو نمک کم ہے سالن میں تو پلیٹ اس کے منہ پہ دے کے مارے، کپڑے استری نہیں ہوئے تو استری اس کو لگا دیں، یہ نہیں کہا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ نے کہا اگر وہ باز آ جاتی ہیں تو محض ان پر اپنا رعب قائم کرنے کے لیے پچھلی باتیں یاد کر کے ان سے انتقام نہ لو اور اس اجازت سے ناجائز کا فائدہ نہ اٹھاؤ، اور اگر ایسا کرو گے تو اللہ بلند مرتبہ ہے اور تم پر پوری قدرت رکھتا ہے، تم سے تمہارے اس جرم کا بدلہ ضرور لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔